ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی کو میرا السلام علیکم۔ میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ ناظرین محترم، قیامت آنے سے قبل علامات صغریٰ کی بات کی جائے جن کے بارے میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، جس میں سے کچھ نشانیاں تو ان کی حیات مبارکہ میں ہی پوری ہو گئیں اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آخری دور میں پوری ہوں گی، اور شاید وہ آخری دور یہی ہے جس میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات صغریٰ جو بھی بیان کیں جن کا پورا ہونا آخری دور میں مقصود تھا، ان میں سے تقریباً تمام نشانیاں ہی پوری ہو چکیں، اور اب علامات کبریٰ کا وقت ہے، جس میں سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا ہے۔ کیا امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں عنقریب تشریف لانے والے ہیں؟ علامات صغریٰ تقریباً پوری ہو چکی اور کچھ علامات کا پوری ہونے کے محرکات بھی ظاہر ہونا شروع ہو چکے۔ تو کیا امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں؟ اسی بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، پوری دنیا کو علامات کبریٰ کی پہلی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار ہے۔ ان کے ظہور سے پہلے کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کچھ کا انتظار ہے جن کے محرکات ظاہر ہونا بھی شروع ہو چکے، اور بعض علماء کرام اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، اور سب کو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل کی کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکیں، جن کی بنا پر یہ کہنا آسان ہو گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت قریب آن پہنچا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بحکم تعالیٰ آئندہ سال ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے۔ 3 ماہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک دعائی کلمات پر مشتمل ایک ترانہ بہت وائرل ہوا جس کا نام تھا سلام فرمان دے، جس کو امام مہدی علیہ السلام کی شان میں پڑھا گیا۔ اس سے پہلے بھی امام مہدی علیہ السلام کی شان میں کئی ترانے لکھے جا چکے ہیں، لیکن یہ ترانہ ایران کے شہر جامکران کی ایک ایسی مسجد میں پڑھا گیا جس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں خاص امام مہدی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہی تعمیر کیا گیا ہے، جہاں ہر منگل کے روز ہزاروں لوگ آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی دعا کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام نے چند سال قبل اس مسجد کو تعمیر کرنے کا حکم ایک مجتہد کو خواب میں دیا، اس لیے جب لوگ اس مسجد میں منگل کے روز مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو اس یقین سے نماز پڑھنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی دعا کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام یہاں موجود ہیں۔ وہ کسی انسان کی شکل میں موجود ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے پہلو میں تشریف فرما ہوں۔ یہاں آنے والا ہر شخص رو رو کر خلوص نیت سے امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی دعا کرتا ہے اور ان کے لشکر میں شامل ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ اس مسجد کے ساتھ ایک کنواں بھی تعمیر کیا گیا ہے جس میں لوگ امام مہدی علیہ السلام کے نام پر خط لکھ کر اس میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ خط امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے۔ اس خط میں لوگ اپنی حاجات اور مسائل لکھتے ہیں اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اے امام، جب آپ ظہور کریں گے تو ہم آپ کے لشکر میں شامل ہوں گے، ہمارا نام بھی اپنے لشکر میں لکھ لیں۔ سلام فرماندے ترانہ اس مسجد میں پہلی بار پڑھا گیا اور پھر اس کے بعد پورے ایران کے 83 شہروں میں یہ ترانہ کروڑوں افراد نے پڑھا۔ اس کے بعد یہ ترانہ ایران سے ہوتے ہوئے پاکستان کے شہر لاہور میں بھی پڑھا گیا اور پھر عراق اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک میں بھی پڑھا گیا، اور اس ترانے میں کہا گیا ہے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں۔ پوری دنیا میں سلام فرماندے ترانہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی دعا کے طور پر پڑھا گیا، یہ سب نشانیاں ہیں کہ کوئی آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے کہ جس کا انتظار تھا۔
اب 2 سال پہلے خانہ کعبہ کا طواف بند ہونے کی نشانی پوری ہے اور 2 سال کے بعد خانہ کعبہ سے بیریئرز بھی ہٹا دیے گئے اور طواف دوبارہ اپنی شکل میں واپس آ چکا ہے۔ 2 سال تک خانہ کعبہ کے ارد گرد رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، عمرہ اور حج میں بھی رکاوٹیں آئیں، کعبے کا صحن خالی تھا اور اب پھر سے کعبے کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں اور لگتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ اور بے شک جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم سب ان کے لشکر میں شامل ہو کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ علماء کرام کا ماننا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جلد آنے والے ہیں، کیونکہ نشانیاں پوری ہو جانے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور طاق سالوں میں ہونا ہے اور اگلے سال 2023 میں امام مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے۔ ہم وقت کا تعین تو نہیں کر رہے بلکہ احادیث مبارکہ میں اس کی واضح نشانیاں ملتی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام طاق سالوں میں ظہور کریں گے، یہ 1، 3، 5، 7 میں سے کوئی عدد ہو سکتا ہے۔ 10 محرم کے دن ظہور ہوگا، یہ وہ دن ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ ہفتہ کا دن ہوگا، محرم کا عاشور ہوگا، آپ رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہوں گے اور جبرائیل آپ کے سامنے بیعت کے لیے آواز دے رہے ہوں گے۔ جو آپ کے چاہنے والے ہوں گے وہ زمین کے چاروں اطراف سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آپ کے آس پاس جمع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وسیلے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی۔ روایات میں لکھا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ایرانیوں کے انقلاب کا مقصد مسلمانوں کے قبلہ اول کی آزادی ہوگی جو ایک عرصے سے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایران عراق سے گزر کر قبلہ اول کو آزاد کروائیں گے اور احادیث مبارکہ میں اس کے لیے لفظ عوامی حرکت استعمال ہوا ہے کہ رضاکاروں کی 2 کروڑ فوج جن کو ایران میں بز کہا جاتا ہے، یہ سب لوگ الصخر کے علاقے سے تحریک شروع کریں گے، امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ بڑے معرکہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا وقت ہوگا۔ اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل نشانیوں کا جائزہ لیا جائے تو تمام نشانیاں پوری ہو چکیں اور جو رہ گئیں ان کے پورے ہونے کے محرکات واضح ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ عرب اپنی تباہی کے لیے خود سامان پیدا کر رہے ہیں، عرب یہودیوں کے دوست بن چکے ہیں اور عرب زمین پر دوبارہ سے شرک لوٹ آیا ہے اور بتوں کی پوجا شروع ہو چکی ہے، جس میں عرب خود بتوں کی پوجا کر کے اس کا افتتاح کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حجاز مقدس سعودی عرب میں فحاشی عام ہو رہی ہے اور سعودی آئیڈل ہیلووین شیطانی فیسٹیولز منائے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب اسرائیلی دوستی کے گن گا رہا ہے اور UAE کے عرب اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ مسلمانوں پر ہوئے اسرائیلی مظالم پر امت مسلمہ خاموش تماشائی بن کر بیٹھ چکی ہے۔ گریٹر اسرائیل کی مکمل پلاننگ کی جا چکی ہے اور گریٹر اسرائیل میں عرب خود اسرائیل کے سب سے بڑے حامی بن چکے ہیں اور عرب دنیا میں عیاشی اور امارت کی مثال بن چکے ہیں کہ دنیا میں اگر عیاشی کی کوئی بھی مثال دی جاتی ہے تو عرب کو دکھایا جاتا ہے۔ عرب لوگ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں مصروف ہیں جو آسمانوں کو چھو رہی ہیں اور یہی وہ تمام نشانیاں ہیں جو کب کی پوری ہو چکیں۔ اور سعودیہ میں نیوم سٹی اور محمد بن سلمان کا ویژن 2030 وہ نشانیاں ہیں جو اسرائیلی قربت کی نشانیوں کے محرکات کے طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔